السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم مجیب الرحمان شامی صاحب سے جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ان موضوعات پر ایک نظر۔ بارہ ربیع الاول، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ کامران فیصل ہلاکت کیس، نیب کو نوٹس جاری، آئی جی اسلام آباد طلب، سماعت 28 جنوری تک ملتوی۔ توقیر صادق کے فرار پر وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور جہانگیر بدر کے خلاف ریفرنس دائر کرے، عدالت عظمیٰ کا حکم۔ پنجاب میں نئے صوبوں کی بحث۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے بھارتی الیکشن کمیشن جیسے انتظامی اختیارات مانگ لیے، الیکشن قوانین میں اصلاحات کی بھی منظوری۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے کہ شامی صاحب آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آج عید میلاد النبی ہے، آج عید میلاد النبی ہے، بالکل، یعنی کل آج رات ہوگی جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چھوٹے سے تھے۔ جو عرب شرفا ہیں ان کے اندر یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہ دایا کے سپرد کرتے تھے، کہ ایسا قبیلہ تھا جس کی عورتیں دودھ پلاتی تھی بچوں کو، اور وہ جو بچپن ہے ان کا اس قبیلے میں گزرتا تھا۔ تو ہر سال وہ عورتیں آتی تھیں اور شرفائے مکہ جو ہیں، شرفائے قریش جو ہیں، ان کے بچے لے جاتی تھیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کچھ دیر کے بعد جب وہ عورتیں آئیں تو وہ یتیم تھے، ان کے والد زندہ نہیں تھے اور دادا موجود تھے، اور بڑا ایک وجاہت تو اس خاندان کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی تھی، تنگی تھی۔ تو وہ سب عورتیں بچے تلاش کرتی رہیں، جو امیر لوگوں کے بچے ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے بچے ہیں، ان کو انہوں نے لے لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کسی عورت نے نہیں لیا دودھ پلانے کے لیے، کہ خاندان غریب ہے، کہ غریب ہے، یتیم ہے بچہ، اس سے کیا ملے گا۔ تو حلیمہ جو تھیں ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رہ گئے، محمد جو ہے، تو اس نے سوچا کہ واپس خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ میں یہ بچہ لے لوں اور اس کو دودھ پلاؤں، شاید کوئی صورت بہتری کی ہو جائے اور اس کے خاندان والے جو ہیں میرا کچھ اجر مجھے دے سکیں۔ تو اس نے بچہ جو ہے یہ لے لیا دودھ پلانے کے لیے۔ اور وہ بیان کرتی ہے دائی حلیمہ کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئی تو اس کی وہ گدی پہ سوار تھی جو بہت مریض تھی، بڑی تنگ ہو کے چلتی تھی، اور وہ اس میں اتنی تیزی واقع ہو گئی اس کی رفتار میں کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو کوئی یعنی ہے سواری نہیں ہے۔ اچھا۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچی، اس کی بکریاں جو تھیں ان کے دودھ خشک ہوئے تھے، اپنا دودھ خشک ہوا تھا،
اس کا اپنا بچہ بھی موجود تھا جس کو دودھ پلاتی تھی، اور وہ ایک بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو دونوں بھائیوں نے، یعنی دوسرے جو رضاعی بھائی بن گئے، دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور آرام سے لیٹ گئے اور سو گئے. گھر میں برکت بھی ہے. برکت آئی. اور جو ان کی بکریاں تھیں، جو صبح اٹھے تو دیکھا ان کے دودھ جو تھے وہ اتنے پڑ رہے تھے اور وہ دودھ ان میں اضافہ ہو گیا. تو اس طرح سے برکات، انہوں نے کہا یہ تو کوئی عجیب بات ہوئی ہے، یہ تو ہمارے گھر میں برکت آ گئی ہے. اور وہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے پاس رہے، دائی حلیمہ کے، اور انہوں نے دودھ پلایا. پھر جب وہ لے کے آ گئی حضرت آمنہ کے پاس، تو 6 سال کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب کا، جو ان کے نگران تھے، جو ان کے ذمہ دار تھے والد کے انتقال کے بعد. تو حضرت آمنہ جو تھیں، یہ مدینہ سے ان کا تعلق تھا، جسے یثرب کہتے تھے اس وقت. تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے وہاں خاندان والوں کے پاس چلی جاؤں اور وہاں بچہ جو ہے اس کی پرورش کروں. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر آ کے انہوں نے حضرت ان کو واپس بھیج دیا اپنے ددیال میں. پھر ابو طالب کی نگرانی میں آئے، اور 8 سال کی عمر میں انہوں نے بکریاں چرانی شروع کر دی، اور بکریاں چراتے تھے اور ان کا دودھ پیتے تھے. اور کبھی دودھ آتا تھا، اگر نہیں آتا تھا تو جو جنگلی جڑی بوٹیاں ہیں ان پہ گزارا کرتے تھے، اور ننگے پاؤں چلتے تھے. ایک عرصے تک ان کا یہ معمول رہا. اور پھر جب وہ بڑے ہوتے گئے، جوان ہوتے گئے، ان کی دیانت، ان کی امانت، اپنا سکہ جماتی چلی گئی، لیکن غربت تو تھی. تو پھر انہوں نے کچھ کاروبار شروع کیا، کسی کا سامان لے کے جانے لگے. تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا، پھر اپنا سامان دے کے ان کو بھیجا. اور جب وہ نفع زیادہ آیا، سامان بڑا اچھا بکا، تو انہوں نے پھر شادی کی خواہش ظاہر کی. جب شادی کی خواہش ظاہر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ ایک مالدار عورت، اگرچہ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، وہ ایک غریب شخص سے شادی کیوں کرے گی؟ بہرحال آپ نے حامی بھر لی. اب اس وقت رواج یہ تھا کہ قبیلے کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے قبیلے کے رئیس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، اجازت لینی پڑتی تھی. تو یہ جو بنی اسد ان کا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے عمر بن اسد. ان کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا اور ابو طالب نے، ان کے کفیل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ان کو کہا تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ عورت جو تھی، ہماری امیر عورت جو تھی، اتنی بڑی مالدار، اس کو ہم نے غریب لڑکے کے نکاح میں دے دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم سٹیٹس ہمارا کیا بنے گا؟ بہرحال ابو طالب نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ تمہیں محمد سے بہتر شخص نہیں ملے گا. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس جو دیانت ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کے پاس جو عزت ہے، ایسا لڑکا نہیں ملے گا. بہرحال وہ راضی ہو گئے، حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا. تو 500 درہم جو ہے حق مہر ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بہت تھوڑا حق مہر تھا اس زمانے میں. 2 اونٹ بھی اس سے خریدے نہیں جا سکتے تھے. اور جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو پھر اس کے بعد ان کا جو مال تھا ان کا وہ اسلام کی ترقی میں، اس کے پھیلانے میں کام آیا بعد میں جا کے. تو یہ ایک آپ دیکھیے کہاں سے آغاز ہوتا ہے. بالکل. اور جنہیں سرور کائنات ہیں، جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص کس آزمائشوں سے گزر کر اور پھر کہاں تک پہنچا ہے. بالکل. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب دور تھا ان کا، تو جو جزیرہ نما عرب تھا اس کا بڑا حصہ ان کے زیر نگین تھا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 2 گھوڑے تھے جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس، اور جب جنگ تبوک آئی ہے تو 10,000 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور ایک اونٹ پر 2 آدمی تھے. 2 آدمیوں کی سواری میں ایک اونٹ کام آتا تھا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اپنے بھانجے سے انہوں نے کہا کہ بھانجے 3 چاند اس حال میں طلوع ہوئے ہیں مہینوں کے
کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، آگ نہیں جلی۔ اللہ اکبر۔ شام صاحب ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے شروع کریں گے اور آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گفتگو جاری تھی بار ربیع الاول کے حوالے سے، اور آپ بتا رہے شام صاحب بادشاہی میں فقیری۔ دیکھیں یہ فقیری تھی جس سے بادشاہت نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، اور اور بادشاہت میں پھر فقیری کیسے کی؟ جب سلطنت قائم ہو گئی، ریاست قائم ہو گئی، اس کے امیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسائل ان کے پاس تھے، دولت کے ڈھیر تھے جو خزانے میں تھے، تو جب رخصت ہوئے اس دنیا سے تو ترکے میں ایک سفید خچر تھا جو نجاشی نے ان کو تحفے میں بھیجا تھا، اور چند تلواریں تھیں۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس 7 دینار پڑے تھے، ان کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں تقسیم کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ میں اللہ کے سامنے اس طرح نہیں جانا چاہتا کہ میرے گھر میں 7 دینار پڑے ہوں اور میں وہاں چلا جاؤں۔ ہوا۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ دیکھیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ پیٹ بھر کر کھجور کیسے کھائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 3 ماہ چولہا نہیں جلا تو ان کے بھانجے نے پوچھا پھر آپ کیسے کھاتی تھی، کیا کھاتی تھی؟ انہوں نے کہا پانی اور کھجور۔ بس یہ یا ہمسائے جو تھے ان کے گھر میں جانور تھا دودھ دینے والا، وہ کچھ دودھ بھجوا دیتے تھے تو ہم پی لیتے تھے تحفے میں۔ یہ تھے ہمارے سربراہ مملکت۔ سربراہ مملکت۔ اور جب مدینہ میں رسول اللہ پہنچے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے خود بھی تعمیر میں حصہ لیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ تعمیر میں حصہ لیں، میں کچھ محنت کر کے مزدوری کر کے کچھ کما کے لاتا ہوں۔ وہ پانی نکالنے کے لیے، پانی لانے کے لیے کہیں تعمیر ہو رہی تھی، انہوں نے کام شروع کیا، اور معاوضے میں ان کو 12 کھجوریں ملتی تھی دن کی، اور ان میں 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے اور 6 خود کھا لیتے تھے۔ تو یہ جو زندگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنا کام خود کرتے تھے، یعنی حکمران تھے جب اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے، یعنی پیبند لگاتے تھے، اپنے جوتا خود مرمت کرتے تھے، اور گھر کا کام کاج جو ہے اس میں معاونت بھی کرتے تھے۔ اور ان کا گھر جو تھا ایک سنگل سٹوری گھر تھا، اور چھوٹا گھر، اور اس کے ارد گرد جگہ خالی تھی، اور وہاں بھیڑ بکریاں چلتی رہتی تھی۔ اور یہ اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ اور آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ دیکھیں وہ کس طریقے سے، ان کا طور طریقے کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کی بود و باش کیا ہے، اور وہ مقابلہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام آدمی کی زندگی، غریب آدمی، وہ غریب آدمی بیمار ہوتا اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے، صبح اٹھتے 1/3 رات باقی ہوتی، وہ کہتے اور خوب اچھی طرح سانس لیتے کیونکہ آکسیجن زیادہ ہوتی ہے اس وقت، اور پھر دودھ ایک پانی میں شہد کا چمچ ملا کے پیتے، اور سرکہ اور زیتون اور روٹی، یا کبھی وہ شوربہ جو ہے دال کا بنتا ہے وہ پیتے۔ اور کئی سال ایسے گزرے ہیں مکہ کی زندگی میں جب دودھ، اونٹنی کا دودھ جو ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری خوراک نہیں کھائی، اور گوشت جو تھا وہ تو بہت کم استعمال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ بس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی گوشت کھایا قربانی کا۔ سادگی کا یہ عالم۔ شام صاحب یہ گفتگو تو کبھی نہ رک سکتی ہے اور نہ کبھی اس پہ گفتگو ختم نہیں، ہم ہو یہ سکتی کہتے ہیں نا، ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو کیا ہم ان کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ہمارا سوال ہے جو ہم سب کے سامنے ہے۔ جی شام صاحب، اگلی خبر کی طرف، بلکہ پہلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وچ از اباؤٹ جوڈیشری کے۔ وہاں پہ کامران فیصل کا کیس بھی، جس کے حوالے سے کل بینچ بنا تھا، اس پر بھی شروع ہو گیا کام، اور پھر عدلیہ نے توقیر صادق کے فرار پر بھی بات کی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اپنے محمد کامران، ہمارے جو پوچھ لے گا کیا ہوا ہے وہاں۔ محمد کامران ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے۔ جی السلام علیکم محمد کامران، بتائیے گا کہ آج کامران فیصل کے حوالے سے
پہلے بتا دیں کہ وہ کیا ہوا. جی السلام علیکم حبیب صاحب. اس میں آج جو کل بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس نے آج سماعت کی ہے اس کیس کی, اور اس میں ابھی کسی کو نوٹس جاری نہیں تھا, مدعی کے طور پہ بھی کوئی پیش نہیں ہوا تھا, صرف کامران فیصل مرحوم کے بہنوئی حامد منیر وہ عدالت میں موجود تھے, اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ابھی تک اس کیس کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی درج نہیں ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا ہم نے 48 گھنٹوں کے اندر پولیس کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ کیس جو ہے یہ خودکشی کا نہیں ہے, یہ قتل کا ہے, لیکن اس کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کامران مرحوم کے والد جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب اس کیس میں مدعی بنے, کیونکہ یہ ان کا آفیسر تھا اس ادارے کا, تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ خود مدعی کی حیثیت سے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائے. اس پر جسٹس خلجی عارف حسین کا یہ کہنا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے, مدعی نہ بھی ہو اور جرم ہوا ہو تو ایف آئی آر تب بھی درج ہو جاتی ہے اور پولیس کو درج کرنی چاہیے تھی. تو ایک اور دوسری بات, کچھ اور انکشافات کیے تھے انہوں نے, ان کے بہنوئی نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب کامران فیصل کا مرڈر ہو گیا تو اس کے بعد نیب کے ڈپٹی چیئرمین کچھ 10-12 اپنے سینئر افسران کے ہمراہ رات کے وقت میاں چنو پہنچے ہیں. وہاں انہوں نے کامران فیصل کے والد سے ملاقات کی ہے, اور ان کے ہمراہ ایک نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس بھی تھا جو کہ ان کو دینے کی کوشش کی گئی تھی کامران کے والد کو. یہ بات انہوں نے عدالت میں بتائی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن کامران کا مرڈر ہوا ہے, یعنی 17 جنوری اور 18 جنوری کی جو درمیانی رات تھی, اس دن اس سے پہلے جو دن تھا, اس دن نیب چیئرمین سے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر جو سینئر ٹاپ کے حکام تھے نیب کے, انہوں نے کامران فیصل کو بلایا تھا اکیلے میں, اور ان سے علیحدہ ملاقات ہوئی تھی کامران فیصل کی. یہ جو 3-4 چیئرمین نیب سمیت جو ٹاپ کے حکام تھے نیب کے, ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو اور اس کے علاوہ اس کا یہ کہنا تھا کہ بعد میں بھی اس کے بعد نیب میں ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے, اس میں بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ریکارڈ سامنے آ جائے تو یہ بہت سے حقائق جو ہیں وہ عدالت کی معاونت کے لیے سامنے آ سکتے ہیں. مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ یہ تمام جو انہوں نے اشارے دیے ہیں اس سے متعلق جتنے بھی شواہد اور ثبوت ہیں, جو بھی ریکارڈ ہے, اس کو جو ہے وہ منگوایا جائے. چلیے اچھا یہ تو جی بالکل. اور اس میں دوسرا مقدمہ تو توقیر صادق کا بھی تھا نا آج. جی شامی صاحب بالکل. میں اس میں یہ بتا دوں کہ کامران فیصل کے کیس میں تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے, نیب سے بھی, پولیس سے بھی, اور میڈیکل بورڈ سے بھی. ان کی آٹوپسی رپورٹ, پوسٹ مارٹم کی, یہ تمام چیزیں جو ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ہمراہ, اور جو جہاں وہ رہتے تھے, اور جو نیب میں جس دن ان کا قتل ہوا اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کی جتنی بھی موومنٹ ہوئی, جو لوگ آئے جو لوگ گئے, ایگزٹ اور انٹری کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. 28 تاریخ کو اس کی سماعت ہوگی. رہ گیا وہ دوسرا مقدمہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں شامی صاحب, محمد کامران. یہ بھی بڑا کامران ذرا رکیے گا شام صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شامی صاحب آپ نے پوچھا تھا توقیر صادق ریفرنس کیس کے حوالے سے کہ وہاں توقیر صادق کے حوالے سے عدالت میں کیا ہوئی. محمد کامران آپ ہمیں بتا رہے تھے. جی حبیب صاحب, اس کیس میں بنیادی طور پر تو جواب دینا تھا کہ توقیر صادق کیوں گرفتار نہیں ہوئے. وہ معلوم خبریں یہ آئی تھیں, ایف آئی اے نے بھی یہ بتایا تھا کہ وہ ابو ظہبی میں گرفتار ہو چکے ہیں, اب ان کو پاکستان لانا ہے. لیکن جو ٹیم ہماری ان کو گرفتار کرنے اور واپس پاکستان لانے کے لیے ابو ظہبی پہنچی, پتہ یہ چلا کہ اس کے پاس دستاویزات ہی پوری نہیں تھیں. اس لیے دبئی کے جو حکام تھے انہوں نے توقیر صادق کو پاکستانی ٹیم کے حوالے نہیں کیا, اور یوں توقیر صادق کو مزید آگے وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا. یہ وہ ورژن تھا جو آج نیب نے اپنی کسٹڈی میں بھی نہیں رکھا دبئی. جی بالکل, لیکن اس کے باوجود جی بالکل شامی صاحب, اس کے باوجود یہ ہوا ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ دستاویزات نامکمل ہونے کی وجہ سے جو واپس لانے کا ان کو عمل تھا وہ نہیں ہوا. اور اس میں خاص طور پر جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ریمارکس دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی نیب, ایف آئی اے اور پولیس تو ایک طرف, اب تو ایسا لگتا ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ بھی تو اس میں ان کے ساتھ مل گئی ہے, اور توقیر نہیں چاہتی کہ توقیر صادق جو ہے وہ وطن واپس آئے, جس نے 82 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. اس کیس میں اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ جب عدالت نے پوچھا کہ چلیں وہ
मुलजमान अगर नहीं भी पकड़े जा रहे तो आपने अपनी तहकीकात मुकम्मल की हैं, इनके खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया जा रहा, जिस पर नैब के एक डायरेक्टर ने अदालत को यह बताया कि तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और रेफरेंस के लिए हमने रिकमेंडेशन भेज दी है चेयरमैन नैब को। जब उनसे पूछा गया कि किन के खिलाफ रेफरेंस बनेगा तो उन्होंने नाम लिया मौजूद वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का। उनका यह कहना था कि तौकीर सादिक की गैर कानूनी तकरीरी में राजा परवेज अशरफ मुलव्वस थे, इसलिए उनके खिलाफ यह रेफरेंस बन रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तौकीर सादिक को फरार कराने में जिन दो हाई ऑफिशियल्स ने, हाई पर्सनैलिटीज ने उनकी आनत की है, उनकी मदद की उनको फरार कराने में, उनमें जहांगीर बदर जो कि गालिबन तौकीर सादिक के रिश्तेदार भी हैं उन्होंने, और वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक, उन्होंने इनको फरार कराने में मदद की। इसलिए इन तहकीकात के मुताबिक ये रिकमेंड किया है नैब के अफसरान ने अपने चेयरमैन को कि इनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो तैयार किया जाए। रेफरेंस की अब अप्रूवल होनी है, चेयरमैन ने यह रेफरेंस अप्रूव करना है, जिस पर जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन जो कि इस बेंच के रुकन थे, उन्होंने जब ये नाम सुने तो उनका ये कहना था कि अगर ये नाम उसमें शामिल हैं रेफरेंस की रिकमेंडेशन में तो फिर भूल जाएं कि चेयरमैन इस रेफरेंस को साइन करेंगे। तो ये वो कार्रवाई थी। बहरहाल 1 हफ्ते का वक्त दिया है नैब को कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रेफरेंस जो है वो दायर कर दे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। जी मोहम्मद कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो किस्सा ही और निकला है बीच में। अभी कामरान जो है फैसल जी, देखिए उनकी हलाकत तो एक पूरे सरार तौर पर हुई है ना, वो खुदकुशी है तो किसके दबाव में हुई है, और अगर हलाकत है तो कत्ल करने वाला कौन है, ये सारी बात तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो नोटिस ले लिया है, ठीक है। अब उसकी सुप्रीम कोर्ट शाम साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से बात आ रही है कि खुदकुशी नहीं ये कत्ल है। नहीं, वो ये तो नहीं कह सकते कि यानी किसी तहकीकात से पहले तो ये बात नहीं कही जा सकती। अच्छा शाम साहब, अभी जो हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता इस वक्त, अच्छा खास तौर पर अदालत की तरफ से। मोहम्मद कामरान एक बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अदालत ने सीसीटीवी फुटेज भी मांगी है, उन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट भी मांगी है और इस तरह की दीगर तमाम चीजें मांगी। अच्छा, ये तो तफ्तीशकार एजेंसियां नहीं मांगती? हाँ, वो ऐसा ही होता है, लेकिन धार क्योंकि अदलिया आजाद है इसलिए जो चाहे कर सकती। तो अदलिया क्या खुद तफ्तीश करेगी? देखिए बात यह है कि असल जब उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है तो देखिए अब आगे क्या फैसला करते हैं, किसके सपुर्द तफ्तीश करते हैं, किसके सपुर्द तहकीकात करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। खुद तो ये एक सुप्रीम कोर्ट जो है ना फैक्ट फाइंडिंग का अदारा नहीं है, ठीक है। वो तो एक एपेलेंट कोर्ट है ना, और उसके बाद ये है अपीलें सुनती है, और फिर अगर सुओ मोटो नोटिस आता है तो फिर सुओ मोटो नोटिस के तकादे पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है ना। बिल्कुल। तो एक बात, और दूसरी तरफ वो जो रेफरेंस है अब वजीर आजम के मुलव्वस होने का और वजीर दाखिला के मुलव्वस होने का, अब वो एक अपनी कहानी सुनाता है। हाँ। तो पता नहीं अभी हमने क्या क्या देखना है। मैं तो सिर्फ यही अर्ज करता हूं कि भाई ये इलेक्शन जो है उसके करीब आ रहा है, तो जितना माहौल ठंडा रहे उतना ही काफी है, और अदालत को भी जरा ठंडे दिल से मामला चलाने चाहिए, और मेरा ख्याल चला ही रही होगी। लेकिन शाम साहब जो नैब है, नैब भी तो कोशिश नहीं कर रहा ना तौकीर सादिक को पकड़ने की, अब कागजात ही ना दे के भेजे। पता नहीं कर रहा कि नहीं कर रहा। नैब के लोग गए थे कि FIA के गए थे, ये भी तो है ना। पकड़ने के लिए कौन गया था? यहां तो देखिए ना FIA क्या कर रही है। FIA तो वजीर दाखिला के मातहत है, नैब तो उनके मातहत नहीं है। तो ये जो मामलात हैं इस तरह नहीं चलते। इंतजामिया अपनी जगह वो कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। मसलन यही कि पूरे खलूस दिल के साथ पकड़े उनको। ठीक है। देखिए जब तौकीर सादिक के खिलाफ गई है टीम तफ्तीशी, तो कैसे हुआ है कि वो खाली याद चली गई? इस पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और फिर यह भी है कि अदालत जो है उसको भी जरा ठंडे दिल से मामला चलाना चाहिए। तो ये तफ्तीश का असरात, ये तफ्तीश का रुख मुतय्यन नहीं हो जाएगा अगर इतने हायर लेवल पे जब ये सारी चीजें आएंगी? अब देखिए तो जो एविडेंस आएगी उसके बाद ही फैसला हो सकेगा ना जी। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए अवलन तो बात यह है कि जो फैसल जो है कामरान फैसल जी, वो को मुझे इतना बड़ा तफ्तीशकार नजर नहीं आता, और खास तौर पे जिस तरह का ये मुकदमा है उसकी तफ्तीश के लिए। लेकिन बहरहाल जो रिपोर्ट उसने सबमिट की है जी, उसे पढ़ने के बाद पता चलेगा ना कि उसके पास क्या एविडेंस थी, किस तरह उसने मेहनत की, कहां उसके जाके हाथ डाला या डालना चाहता था। वो रिपोर्ट भी तो बहुत कुछ बता देगी ना, जो हमारे सामने नहीं है। एक बात कही जा रही है कि 15 जनवरी वाली जो रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो पढ़ने के बाद ही अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। नहीं, वो हमें ये हलाकत का मामला आ गया ना, गिरफ्तारी का मामला नहीं आ गया जी, कि वो एविडेंस उसमें क्या था ये मालूम करने की बात है ना। और फिर रिपोर्ट तो रिकॉर्ड पर है। अब शाम साहब ये रेफरेंस दायर हो जाएंगे? कौन से? ये जो वजीर आज़म देखिए नैब का चेयरमैन जो है ना जी, वो रेफरेंस अपनी आजादाना मर्जी से दायर करता है।
ٹھیک ہے. اب سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے اگر ریفرنس بنتے ہیں تو وہ دائر ہو جائیں گے، وگرنہ وہ آ کے کہیں گے جناب میں نے تو اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے تو یہ ریفرنس نہیں بنتا. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم گفتگو اگلی خبروں پر بھی کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب میں نئے صوبوں کی بحث ایک دفعہ پھر گرما گرم ہے. شام صاحب کامل علی آغا صاحب اجلاس سے باہر آئے اس کمیشن کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نام فائنل کر دیے. بعد میں وہ چیئرمین اس کمیشن کے جو فرت اللہ بابر، انہوں نے کہا نام تو ہم نے فائنل نہیں کیے لیکن 8 ترمیموں کی وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو دستور میں ہوں گی. جنوبی پنجاب رکھ دیا نام. جی جنوبی پنجاب اور بہاول ان کے بقول. اچھا یہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے ناصر بشیر صاحب بڑے نوجوان شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں بہت. انہوں نے اپنی نعت کا ایک شعر بھیجا، وہ پہلے میں سناتا ہوں آپ کو. میں صاحبان خیال نبی میں رہتا ہوں، واہ، اسی لیے بہت آسودگی میں رہتا ہوں. بہت خوب، واہ جی. اب آئیے جناب، یہ جو صوبے ہیں نا بنانا، یہ بس ایک ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے. جو ہمارے گورنر پنجاب آئے نا نئے، مخدوم احمد محمود، ان کو بھی چین نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہاول پور نام رکھ دیں گے اور ملتان اور ڈیرہ غازی خان کو اس میں شریک کر دیں گے ڈویژنز کو. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب بہاول پور والے کہ نہیں ہمیں تو بہاول پور الگ چاہیے صوبہ. اور وہاں ادھر ملتان والے کئی وہ طرح طرح کی بولی بول رہے ہیں. ادھر یہ جو کمیشن ہے اس نے جو رپورٹ پیش کرنی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 ڈویژنز کا صوبہ بنا دیا ہے، یعنی بہاول پور، ڈیرہ غازی خان، ملتان. ٹھیک ہے. اور اس کا نام جنوبی پنجاب رکھ دیں، اس کا نام بہاول پور رکھ دیں. گورنر پنجاب تو کہتے ہیں بہاول پور رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور پھر چودھری شجاعت حسن کہہ رہے ہیں کہ نہیں میاں والی اور سرگودے کو بھی اس میں شریک کریں. اچھا یعنی ہم بھی جنوبی پنجاب میں چلے گئے. ہاں جی، گویا ریوڑیاں ہیں بانٹ دیں. یعنی آپ کوئی حق کس نے دیا ہے کہ آپ فلاں جگہ فلاں کو کر دیں، فلاں جگہ فلاں. جہاں کے بھی لوگوں نے شامل ہونا ہے ان سے پوچھا جائے ہاں کہ بھئی آپ نے کس صوبے میں جانا ہے. اس کا کوئی اہتمام نظر نہیں آ رہا. پھر دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، جب تک مسلم لیگ نون متفق نہیں ہوگی کوئی صوبہ نہیں بن سکے گا. لیکن شام صاحب انہوں نے تو قراردادیں منظور کر دی. کرتے ہیں کون سی قرارداد؟ وہ جو 2/3 اکثریت چاہیے. انہوں نے تو قرارداد منظور کی تھی کہ بہاول پور کا صوبہ الگ ہو اور ملتان کا صوبہ الگ ہو جنوبی پنجاب کا. ٹھیک ہے. تو اب تو ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے. ایک بات، اب 2/3 اکثریت سے اس کو منظور ہونا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے. ٹھیک ہے. اور پھر 2/3 اکثریت جو پنجاب اسمبلی کی ہے اس نے منظور کرنا ہے. یعنی اس وقت رائٹ ناؤ ایک دفعہ یہ قومی اسمبلی میں جائے گا، پھر سینٹ میں، اور پھر پنجاب واپس اسمبلی میں. جب تک پنجاب اسمبلی 2/3 اکثریت سے یہ فیصلہ نہیں کرے گی نیا صوبہ نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے. اس لیے جب تک مسلم لیگ نون اتفاق نہ کرے صوبہ نہیں بن سکتا. یہ تو پروسیس ہی اتنا لینتھی ہے ہاں، کہ تو بس پھر الیکشن میں الیکشن لڑے صوبے کے نام پر، میجورٹی لے کے آ جائے 2/3 تو کروا لے. پھر یہ تو 16 مارچ تک تو مگر یہ جو دھوس سے نہیں بنے گا، یہ افہام و تفہیم سے، بات چیت سے ٹھیک ہے بنا لے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دوسرے کو قائل کر کے. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ بیان دے رہے ہیں اس کا پستول تان کے نہیں، بندوق پر، اپنا وہ دماغ پر. تو یہ جو بیانات دے رہے ہیں بڑے بڑے لوگ بنا دیں. بس ان کو اور کام تو ہے نہیں تو بیان ہی دیتے رہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب پھر چلتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کی طرف. الیکشن کمیشن میں نے آج بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اتنے اختیارات دے دیں جو بھارتی الیکشن کمیشن کو ہیں، یعنی ہم افسران بھی تبدیل کر لیں، سب کچھ ہم کر سکیں. نہیں، ان کو تو اب تو قوم کا موڈ یہ ہے کہ ہر اختیار دے دیں ان کو، الیکشن کمیشن کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو اختیارات استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اختیارات بہت ہو جاتے ہیں، استعمال نہیں کرتے. بھائی جو افسر ہیں ان کو تبدیل کرنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا، اس کی بالکل ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور پھر عدالتیں جو ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے حضور رٹیں جاری نہ کرے، قدم قدم پر رکاوٹیں نہ ڈالے. انڈیا میں اس طرح ہوتا ہے، عدالت مداخلت نہیں کرتی الیکشن کمیشن کے کام. لیکن وہاں اختیارات کتنے ہیں جس کو مثال بنا رہے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے اختیارات جتنے انہوں نے لے لیے اتنے ہی ہیں. اچھا، اختیارات لینے بھی تو پڑتے ہیں نا، استعمال بھی تو کرنے پڑتے ہیں. تو ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے جو پریزائڈنگ افسر، جو پولنگ آفیسر ان کی بات نہ مانے، یہ اس کے خلاف کارروائی کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کو جناب چارج شیٹ کر سکیں. اس کو پتا ہو کہ میری نوکری ان کے ہاتھ میں ہے، مجھے ڈیموٹ کر دیں گے، سزا دے دیں گے، تبھی کام چلے گا نا. اور ایک بات سنیں آپ،
ابھی یہ ہو رہا ہے کہ بائی الیکشنز میں ایسی مثالیں پیش کی ہیں بہت سی ہمارے دوستوں نے. وہ کہتے ہیں ایک پولنگ سٹیشن پر 1000 ووٹ ہے فرض کریں, ٹھیک ہے, تو 1000 ہی کا پول ہو گئے اس بائی الیکشن میں. اور یہ جو 2008 کے الیکشن تھے ان میں بھی کوئی پولنگ سٹیشن رہتے تھے کہ 5000 ووٹ ہیں تو 5000 پول ہو گئے. کئی جگہ تو 5000 سے 10-20 زیادہ ہی پول ہو گئے. تو اگر آپ کے پاس نیت ہو تو ہر جو اپنا بیلٹ پیپر ہے اس کے پیچھے انگوٹھے کا نشان ہوتا ہے ووٹ ڈالنے والے کا, ٹھیک ہے, اسی کو آپ چیک کرا لیں ناظرہ سے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ انگوٹھا اصلی ہے کہ جعلی ہے یا کس کا ہے. تو آپ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. یہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے جو مانگتا ہے اس کو دے دے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 30 دن کی سکروٹنی بھی ہونی چاہیے. اور یہ بھی آپ عرض کروں, یہ جو قادری صاحب کی بہت تجویز کردہ اصلاحات ہے نا, وہ بھی ساری کی ساری نہیں آ سکیں گی اس میں جب تک مسلم لیگ نون اس پہ دستخط نہیں کرے گی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم لیگ نون وغیرہ صوبائی اسمبلی نہیں توڑے گی. اچھا, اگر صوبائی اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی تو ایک دن الیکشن کیسے ہوں گے؟ اس کا اجلاس بعد میں ہوا ہے, قومی اسمبلی کا پہلے ہوا ہے. اور انہوں نے جو ترمیم کی ہے دستور میں اتنی, اس میں ان کو لکھ دینا چاہیے تھا کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہوگی اس کے ساتھ ہی ساری صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی الیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, وہ نہیں لکھا گیا. تو آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک افہام و تفہیم سے معاملہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے وہ اپنا رفع ڈال دیں گے بیچ میں اور وہ نہیں توڑیں گے, اور وہی توڑیں گے, 1 مہینہ ہو جائے اوپر. اور پھر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں اگر 30 دن سکروٹنی کے ہوں گے تو پھر جون میں الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے, اور جون کی گرمی آپ دیکھ لیں کیسی ہے, شدید. تو اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ کوئی ٹائم دیا جائے, لیکن کس طرح شروع ہو, کہاں سے شروع ہو. تو بہت سی تجاویز تو مان لی ہیں الیکشن کمیشن نے. کچھ انہوں نے کہا قانون سازی کی ضرورت ہے, تو قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی. اور جو مانگ رہے ہیں نا وہ ان کو دے دیجئے. شامی صاحب 3 دن کی سکروٹنی ہو یا 30 دن کی, فرق پڑے گا کوالٹی آف کینڈیڈیٹس میں؟ نہیں, اس لیے فرق پڑے گا نا کہ یہ مختلف اداروں کو لکھیں گے. ٹھیک, آج تک تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ اعتراض کرتے ہیں تو تب اس کا جواب داخل کیا جاتا ہے. اگر اعتراض نہ کرے تو کوئی نوٹس نہیں لیتا کسی بھی امیدوار پر. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیدواروں کے نام بینکوں کو, ایف بی آر کو اور مختلف اداروں کو بھیج دیے جائیں. بھائی ان کے ذمے کوئی رقم تو نہیں ہے, یہ نادہندہ تو نہیں ہے, یہ ٹیکس چور تو نہیں ہے. مخالف امیدوار بے شک کوئی اعتراض نہ کرے. انہوں نے کوئی اعتراض نہ کرے. ریٹرن فائل کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی. اگر ریٹرن فائل نہیں کی ہوئی تو پھر سمجھا جائے گا ان کی آمدنی 3 لاکھ سے کم ہے. جو 3 لاکھ سے کم آمدنی ہے تو حضور یہ پجاروں کہاں سے آ گئی, اور آپ کی طرح کی ٹائیاں جو ہیں لگا کے روز آتے ہیں وہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ میرے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں جو مجھے ٹائیاں دے سکتے ہیں, دوست آپ کو ہر چیز دیں گے, کوٹ بھی دے رہے ہیں, ٹائی بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں, گاڑی بھی دے رہے ہیں. تو پھر ان دوستوں کا پتہ کیا جائے گا نا, تو پھر ان کے ساتھ نپٹا جائے گا. اچھا شامی صاحب, اگر الیکشن کمیشن کو اتنے اختیار دینے ہیں تو پھر نگران گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, نگران گورنمنٹ کی ضرورت ہے دوسرے معاملات چلانے کے لیے. یہ تو الیکشن چلانا بھی خارجہ پالیسی ہے, دفاعی پالیسی ہے, ایک معاشی پالیسی ہے, وہ بھی تو کسی نے چلانی ہے نا. بجٹ کا بھی تو دھیان کرنا ہے, کوئی امن و امان بھی دیکھنا ہے. تو الیکشن کمیشن کی اس کی ضرورت اپنی جگہ رہے گی, نگران حکومت کی. اور جس طرح جوڈیشری ہے, آپ کہیں جناب کل کہیں کہ جوڈیشری کے اختیار, تو پھر اس کی کیا ضرورت رہ گئی؟ یا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے جوڈیشری کے ہوتے ہوئے؟ تو سب کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. دیکھیے, ہاتھ نے لقمہ توڑنا ہے, دانتوں نے دبانا ہے, معدے نے ہضم کرنا ہے. اچھا شامی صاحب, ہم بریک پہ جانے والے, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, نگران حکومت اور صدر مملکت, ان تینوں کا آپس میں کیا ربط و ضبط ہوگا, تعلق کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو موجودہ ہے. وزیر اعظم نگران ہو یا مستقل ہو, ٹھیک ہے, اس کے پاس پاورز وہی ہوں گے جو وزیر اعظم کے ہیں. درست. اس کو ویسے اس حکومت کو کوئی دور رس پالیسی فیصلے نہیں کرنے چاہیے, یہ بات تو. لیکن اس کی ایڈوائس پر صدر مملکت کام کریں گے اور صوبوں میں گورنر اس کی ایڈوائس پہ کام کریں گے. درست. تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا جی, جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. اور اس صورت میں جب نگران حکومت ہوگی تو الیکشن کمیشن, وہ اس کے پاس وہی پاورز ہوں گے جو آج ہیں, انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا جو اس ہوگا. کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک. ابھی جو پاورز دے دیے جائیں گے وہ استعمال کرے گا. نگران حکومت الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کر سکے گی,
اور صدر مملکت یا گورنر نگران حکومت کے کام میں مداخلت نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں آئندہ پیر تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.